رات کی تاریکی میں خیبر کے قلعے خاموش ضرور تھے، اندر بے چینی طوفان کی طرح مچ رہی تھی۔ یہودیوں نے اپنی حکمت عملی ترتیب دے دی تھی۔ عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ خوراک، ہتھیار اور سامان دوسرے قلعے میں جمع کر دیا گیا۔ ہر قلعے کی دیواروں پر تیر انداز کھڑے تھے، جو کسی بھی قریب آنے والے پر تیروں کی بارش کر دیتے۔ یہ ایک مضبوط دفاع تھا، مگر دوسری طرف ایمان اور عزم کی طاقت کھڑی تھی۔ مسلمانوں نے حملہ شروع کیا اور ایک ایک کر کے پہلے 5 قلعے فتح کر لیے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ تقریباً 50 مجاہدین زخمی ہوئے اور ایک نے جامن شہادت نوش کیا۔ ادھر یہودی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو ایک قلعے سے دوسرے قلعے منتقل کرتے رہے۔ اب صرف 2 قلعے باقی تھے، اور ان میں سب سے اہم تھا قلعہ قمص۔ یہ قلعہ ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا، محفوظ اور تقریباً ناقابل تسخیر۔ محمد بن عبداللہ نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے مختلف لشکر روانہ کیے، پہلے ابو کی قیادت میں، پھر عمر بن کے ساتھ، اور پھر بن عبادہ کے تحت، مگر ہر بار قلعہ اپنی جگہ قائم رہا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور فتح اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ سن کر صحابہ کے دلوں میں ایک ہی خواہش جاگ اٹھی، کاش یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ اگلی صبح بلایا گیا علی بن ابی طالب کو، مگر ایک مسئلہ تھا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم نے اپنا لعم دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، اور روایت کے مطابق اسی لمحے شفا ہو گئی۔ اب میدان تیار تھا۔ حضرت علی قلعے کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے مرحب کا بھائی مقابلے میں آیا۔ چند لمحوں کی لڑائی اور وہ زمین پر گر چکا تھا۔ پھر میدان میں آیا خیبر کا مشہور جنگجو مرحب۔ وہ ذرا بختر میں ملبوس، غرور اور طاقت کے ساتھ رجز پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ مقابلہ شروع ہوا، تلواریں ٹکرائیں، چنگاریاں اڑیں، اور پھر ایک فیصلہ کن وار، حضرت علی کی تلوار مرحب کے خود کو چیرتی ہوئی اس کے سر تک جا پہنچی، اور اسی لمحے جنگ کا خاتمہ طے ہو گیا۔ اپنے سردار کی ہلاکت دیکھ کر دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لینے لگے، مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ حضرت علی آگے بڑھے، اور وہ دروازہ جسے کھولنے کے لیے 20 آدمیوں کی طاقت درکار تھی، اسے اکھاڑ کر خندق پر ڈال دیا۔ یہ صرف طاقت نہیں تھی، یہ یقین کی طاقت تھی۔ مسلمان لشکر گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو گیا، اور آخرکار قلعہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ میں 93 یہودی مارے گئے، اور خیبر کی سب سے مضبوط دیوار بھی آخرکار